السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولس دہلیز یار با اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 42۔ بچوں اتنی دیر لگا دی؟ پلوشہ عاقب کو دیکھ شالم صاحب نے شکوہ کیا تھا، جس پر پلوشہ ان کے سینے سے لگی تھی، جس پر انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ بس دادا سائیں، عاقب کو ضروری کام آ گیا تھا۔ پلوشہ سادہ لہجے میں بولتی پیچھے ہوئی تھی اور عاقب نے آگے بڑھتے ان سے مصافحہ کیا تھا، جبکہ پلوشہ سمیرہ بیگم اور روزینہ بیگم کی طرف بڑھ گئی اور عاقب مردوں کی طرف چلا گیا۔ پلوشہ نے ان کے پاس آتے سمیرہ بیگم سے سلام لیا تھا، جس پر وہ اسے دعائیں دیتی گلے لگا گئی تھی کہ اتنے میں رتبہ بھی ان کے پاس آتی پلوشہ سے ملی تھی، جو روزینہ بیگم کے آگے سر جھکائے کھڑی تھی، جس پر روزینہ بیگم نے اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پلوشہ فطری طور پر روزینہ بیگم کو ماں ہونے کے باوجود بھی ذرا دور رہتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی اسے کبھی روزینہ بیگم نے ماں کی طرح پیار دیا ہی نہیں تھا۔ پلوشہ کو شروع سے ہی صبرینہ بیگم نے ہی سنبھالا تھا، اس لیے ان ماں بیٹی میں ذرا دوری سی آ گئی تھی، اور یہ دوری بھی کبھی پلوشہ نے انہیں محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن آج روزینہ بیگم کو شدت سے اس دوری کا احساس ہوا تھا۔ چلے دادا سے منگنی کی رسم کے لیے سب کو اسٹیج پہ بلا رہے ہیں، رتبہ ان تینوں کو دیکھ بولی تھی، جس پر سمیرہ بیگم فوراً سے اسٹیج کی طرف بڑھ گئیں۔ آئیں خالہ، میں آپ کو اسٹیج پہ لے جاتی ہوں۔ رتبہ نے روزینہ بیگم کو ویل چیئر گھسیٹتے دیکھ فوراً سے ان کی ویل چیئر کو پیچھے سے پکڑا تھا، جس پر روزینہ بیگم پل میں مشتعل ہوئی تھی۔ اے لڑکی، میرے ساتھ زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج جو میں اس حال میں ہوں نا، یہ تمہاری ماں کی ہی دین ہے، بری آئی میری مدد کرنے والی۔ روزینہ بیگم نے نفرت سے رتبہ کا ہاتھ جھٹکتے نخوت سے اپنا سر جھٹکا تھا، جس پر رتبہ خاموش سی ہو گئی، جبکہ پلوشہ نے پتھرائی نظروں سے اپنی ماں کی نفرت دیکھی تھی۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ۔ روزینہ بیگم رتبہ کو دیکھ ایک بار پھر گھبرائی تھی، اور اس نے بے بسی سے پلوشہ کو دیکھا تھا، جس پر پلوشہ نے اسے مطمئن رہنے کا اشارہ کرتے جانے کا کہا تھا، اور خود روزینہ بیگم کی ویل چیئر گھسیٹتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسٹیج کے ایک سائڈ پہ روزینہ بیگم کی ویل چیئر روکتے وہ روزینہ بیگم کی روبرو ہوتی ان کی طرف جھکی تھی۔ ماں، کسی کے صبر کو اتنا ہی آزمانا چاہیے جتنا آپ خود برداشت کر سکیں، کیونکہ مکافات عمل میں دیر نہیں لگتی۔ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ٹوٹے لیکن تنبیہی لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ جس پر روزینہ بیگم ساکت سی اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتی رہ گئیں، اور پلوشہ انہیں ایک نظر دیکھ باقی سب کی طرف بڑھ گئی، جبکہ روزینہ بیگم کو ایسا لگا جیسے وہ پتھرا سی گئی ہوں۔ ہم محبت کی نمائش نہیں کرتے، ہم لفظوں کی فرمائش نہیں کرتے، جس کو چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں، بدلے میں ہم چاہنے کی خواہش نہیں کرتے۔ چلو بھائی، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناؤ۔ رتبہ نے ان کی طرف انگوٹھیاں بڑھاتے کہا تھا، اور یامر نے مسکراتے انگوٹھی پکڑتے اپنی چوڑی ہتھیلی الشبا کے سامنے پھیلائی تھی، جس پر الشبا نے اس کی ہتھیلی دیکھتے کچھ فاصلے پہ کھڑے دھراب کو دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھراب کو چاہا ضرور تھا،
لیکن کبھی بدلے میں چاہے جانے کی خواہش نہیں کی تھی کہ اس کی نظر دھراب کے ہاتھ میں موجود ماہ نور کے ہاتھ پہ گئی تھی، جو ماہ نور دھراب سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھراب کے پہلو میں کھڑی ماہ نور کے چہرے پہ دھراب کے لیے خفگی دیکھ وہ بے اختیار آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ ہم کسی کی محبت پانے کے لیے کسی سے بھی نہیں لڑ سکتے، نہ سامنے والے سے، نہ خود سے اور نہ ہی قسمت سے، اور اس نے تو پھر دھراب کی محبت کی چاہ نہ کی تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھ گہرا سانس لیا تھا اور یامن کو دیکھتے وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی، جس پر یامن نے محبت سے اسے دیکھ انگوٹھی پہنائی، اور پھر الشپا نے بھی اسے انگوٹھی پہنائی تھی کہ سب کے تالیوں کے ساتھ ساتھ ینگ پارٹی کی ہوٹنگ کی آواز بھی پورے لان میں گونجی تھی، جس پر یامن الشپا کو پرشوق نظروں سے دیکھ مسکرایا تھا اور الشپا پزل ہوتی اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ یامن کی منگنی کو کافی دن گزر چکے تھے اور روزینہ بیگم گزشتہ کچھ دنوں سے کسی گہری سوچ میں گم تھیں، جبکہ روزینہ بیگم کے ذہن میں اب تک پلوشہ کے کہے کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ اب بھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب رتبہ دروازے پہ دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور دستک کی آواز سن انہوں نے چونک کر کمرے میں داخل ہوتی رتبہ کو دیکھا تھا۔ رتبہ کے رخسار پہ بکھرے رنگ اور چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ انہیں رتبہ میں سبرینا کا عکس نظر آیا تھا۔ خالہ آپ کی چائے۔ رتبہ نے ایک نظر انہیں دیکھ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا جب روزینہ بیگم اپنی ویل چیئر گھسیٹتی اس تک گئی تھی۔ اے لڑکی، تم اتنی ڈھیٹ کیوں ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں تو کیوں تم ڈھیٹ بنی ہوئی ہو؟ وہ اسے دیکھتی نفرت سے گر رہی تھی۔ خالہ یہ میرا فرض ہے، رتبہ نے تحمل سے کہا۔ فرض مائی فٹ، تم میری خدمت کر کے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو نا؟ تو سن لو، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، تم ایسا ہی چاہتی ہو۔ تم مجھے ضامن کی نظروں میں برا بنا کر اس کی ہمدردی وصول کرنا چاہتی ہو۔ تو سن لو، میں اس کی نظروں میں بری بنوں نہ بنوں، تمہیں میں اس سے دور کر کے ہی رہوں گی۔ تمہاری ماں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، اب میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گی۔ وہ اسے دیکھ زہرخند لہجے میں پھنکاری تھی اور ان کے الفاظ سن اب کے رتبہ کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ بس کر دے، آخر اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو میری ماں سے؟ ہاں، ایسا بھی کیا چھین لیا ہے میری ممی نے آپ سے جو ان سے کیا مجھ سے بھی آپ اتنی نفرت کرتی ہیں؟ اب کے رتبہ کی آواز بھی بلند ہوئی تھی کہ روزینہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے مزید کچھ زہریلا بولتی کہ ان کی نظر رتبہ کے عقب میں کمرے کے ادھ کھلے دروازے پہ گئی، جہاں سے انہیں ضامن باہر سے آتا نظر آیا تھا، اور ضامن کو آتے دیکھ ان کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک ابھری تھی۔ تمہاری ماں نے مجھ سے میری ٹانگیں چھین لی ہیں۔ اب کہ ان کی آواز مدھم ہوئی تھی، لیکن ان کی بات سن رتبہ کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ بس کر دے خالہ، یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی، ممی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس میں ممی کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ اپنے ہی بچھائے جال میں خود ہی پھنسی تھی۔ رتبہ انہیں دیکھ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ لڑکی، تم اپنی ماں کو بچانے کے لیے مجھ پہ الزام لگا رہی ہو۔ روزینہ بیگم اسے مزید کچھ بولنے پہ اکسا رہی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی رہی۔ الزام؟ تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ آئل ممی نے سیڑھیوں پہ گرایا تھا
کہ میری ممی نے آپ کو دھکا دیا تھا جس وجہ سے آپ اس حال میں ہیں؟ تو ٹھیک ہے، ہاں سب سچ ہے، اب آپ خوش ہیں؟ رتبہ نے دیکھ چلائی تھی، جبکہ رتبہ کے الفاظ سن کمرے کے دروازے کے ہینڈل پہ موجود ضامن کا ہاتھ تھامے تھے جس پر روزینہ بیگم کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا گئی، لیکن وہ آنے والے طوفان سے جان اپنی وقتی کامیابی پہ خوش ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ اس لائق ہیں ہی نہیں کہ آپ کا دل جیتنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آپ کبھی کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی۔ میری ممی آپ سے محبت کرتی تھی کہ آپ ان کی بہن ہیں، لیکن آج میں کہتی ہوں کاش میری ممی کی بہن نہ ہوتی، آپ میری خالہ نہ ہوتی، آپ میری ممی کو کھا گئی۔ رتبہ گم اور غصے سے چلائی تھی کہ رتبہ کا ہاتھ ٹیبل پہ موجود واز پہ لگا تھا اور واز زوردار چھناکے کی آواز سے زمین بوس ہوا تھا۔ رتبہ بھی کچھ سمجھتی کہ روزینہ بیگم جان بوجھ کر ویل چیئر سے گرتی زمین بوس ہوئی تھی اور ظاہر ایسے کیا کہ رتبہ نے انہیں گرایا ہو۔ ماں، ضامن یہ منظر دیکھ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا اور رتبہ کو غصے سے سائڈ کرتے اس نے روزینہ بیگم کو اٹھایا تھا، جس سے دیکھ روزینہ بیگم رونے کا ڈرامہ کرنے لگی، جبکہ رتبہ نہ سمجھی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ضامن انہیں واپس ویل چیئر پہ بٹھاتا رتبہ کی طرف تیز سے پلٹا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں انگارے اگل رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ ضامن نے دھاڑتے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا جو روزینہ بیگم کی بات سن ہوا میں ہی مہلک رہ گیا تھا، جبکہ رتبہ نے ضامن کا ہوا میں مہلک ہاتھ دیکھ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ضامن، تم اسے طلاق دو، میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے دیکھا یہ کیسا سلوک کرتی ہے میرے ساتھ، آخر یہ ہے تو ایک چال باز ماں کی بیٹی۔ روزینہ بیگم اپنی آنکھوں میں آئے نادیدہ آنسو صاف کرتی حقارت سے پھنکاری تھی کہ اتنے میں سمیرہ بیگم، ماہ نور، دراب اور یامن بھی شور کی آواز سن وہاں آ گئے تھے، اور رتبہ نے خوف سے ضامن کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آج ایک بار پھر اپنے لیے وہی پرانی نفرت دیکھ رتبہ کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، شاید مان، بھروسہ، یقین، لیکن جو بھی تھا اس کی کرچیاں رتبہ کو اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ضامن اس سے کچھ تو پوچھے، وہ اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن ضامن کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ وہ لڑکھڑائی تھی، لیکن ابھی بھی اسے امید تھی کہ اس کا مان اس کی ضرور سنے گا۔ مان وہ، رتبہ نے کچھ کہنا چاہا کہ ضامن اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا رتبہ، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ ضامن اسے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس پر چند لمحوں کے لیے تو رتبہ بھی سہم گئی تھی، جبکہ وہ سب نہ سمجھی اور پریشانی سے ماحول کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یامن اور دراب فوراً لان کی طرف بھاگے تھے، جہاں شاہ عالم صاحب، شاہنواز اور سکندر صاحب چائے پی رہے تھے۔ ماں، تم نے دیکھا نا یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، بس تمہارے سامنے ہی اچھے ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، یہ میں ایسے اور برداشت نہیں کر سکتی، تم اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ روزینہ بیگم مکاری سے کہتی رتبہ کو دیکھ تنزیہ مسکرائی تھیں، جس پر سمیرہ بیگم اور ماہ نور نے حیرت سے تو بے یقینی سے روزینہ بیگم کو دیکھتے ضامن کو دیکھا تھا۔ رتبہ نے اپنی نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتے سچے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی آنسو، اور رتبہ کو روزینہ بیگم کی آنکھوں میں مکاری کے علاوہ کچھ نہ دکھا تھا۔ اچھا ہوا جو اس کی ماں
روزینہ بیگم مزید کوئی تلخ یا زہر آمیز بات بولتی کہ رتبہ کی برداشت کی حد اب کی بالکل ختم ہوئی تھی۔ بس کر دیں خالہ، میری ممی مر گئی ہیں، اب تو ان کی جان بخش دیں۔ آپ کے ہی دکھ سے وہ مر گئی ہیں، لیکن آپ ان کی روح کو سکون کسی طور سکون آنا ہی نہیں دے رہی۔ ایسا بھی میری ممی نے آپ سے آپ کا کیا چھین لیا ہے جو آپ نے میری زندگی بلکہ ہم سب کی زندگی عذاب کر رکھی ہے؟ رتبہ چلائی تھی۔ اس کی آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ ہوئی تھیں، جبکہ ضامن کی انگلیاں اسے اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہوئی تھیں، جس پر اس نے ضبط سے ضامن کو دیکھا تھا۔ مان، آپ کو لگتا ہے جو خالہ آج ویل چیئر پہ ممی کی وجہ سے ہیں، تو میں آج اتنے سالوں بعد پھر کہتی ہوں میری ممی بے قصور ہیں، بلکہ خالہ نے اس دن خود ممی کو چوٹ پہنچانے کے لیے آئل سینوں پہ گرایا تھا۔ خالہ اپنے بچھائے جال میں خود رتبہ بھی بول رہی تھی کہ ضامن ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ میں تمہیں طلاق چٹا۔ وہ اپنا جملہ پورا کرتا کہ شاہ نواز صاحب کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے الفاظ منجمد کیے تھے، جس پر سب نے صدمے سے منظر دیکھتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، اور رتبہ نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رتبہ کو اپنے سانس رکتی محسوس ہوئی تھی، ایک پھندا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا، اس کی آنکھیں خشک سی ہو گئی تھیں، ہر جذبات سے عاری۔ آنسو اگر آنکھوں سے بہنے کی بجائے حلق میں اٹک جائیں تو سمجھ جاؤ اندر کچھ بہت بری طرح ٹوٹا، اور رتبہ بہت بری طرح پوری کی پوری ٹوٹ گئی تھی۔ جا رہی ہے۔ سوری فار لیٹ ایپیسوڈ کے لیے کہ میں نے لیٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا۔ ایکچولی میرے کالج اوپن ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ٹائم مینیج کرنا پڑا، لیکن انشاءاللہ اب 1 یا 2 دن سے زیادہ اسپیس نہیں ہوگا۔ سو پلیز آپ میرے چینل کو، جو نئے آنے والے ریڈرز ہیں، لسنرز ہیں، وہ سبسکرائب ضرور کیا کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور لائک بھی کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹو گیٹ ایوری نیو ویڈیوز اپ۔ تھینک یو۔